بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ کیا پیوٹن ایٹمی جنگ کرے گا؟ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ جمعرات 21 نومبر کی صبح کو روس نے اپنے فورتھ میزائل ٹارگٹ رینج کاپوسٹن یار سے پہلی بار ہائپر سانک میڈیم رینج میزائل اورشنک سینٹرل یوکرائن کے شہر ڈی نیپرو پیٹروس کی طرف داغ دیا۔ فائر کرنے سے 30 منٹ قبل یعنی آدھا گھنٹہ قبل روس نے امریکہ کو بتلا دیا کہ وہ یہ ہائپر سانک میزائل داغ رہا ہے، اور یہ اس لیے بتلایا کیونکہ یہ وہ میزائل ہے جس کے 6 وار ہیڈز ہوتے ہیں اور یہ نیوکلیئر وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور اس کو یعنی اس میزائل کو انٹرسپٹ کرنا یا روکنا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر روس امریکہ کو 30 منٹ یعنی آدھ گھنٹہ پہلے نہ بتلاتا تو امریکہ کے ذرائع اس کو روس کی طرف سے ایٹمی حملہ بھی سمجھ سکتے تھے، اور رد عمل کے طور پر امریکہ کی طرف سے بھی ایٹمی حملہ ہو سکتا تھا۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ سپیڈ رکھتا ہے، اور جمعرات کی صبح داغا جانے والا یہ میزائل 15 منٹ تک پرواز کر کے اپنے ہدف پر جا کر لگا۔ کچھ دیر بعد ہی اچانک روس کے صدر پیوٹن قومی ٹی وی پر نمودار ہوئے، یعنی جمعرات کے روز صبح کے وقت، اور انہوں نے اپنی قوم کو اس حملہ کے بارے میں تفصیلات بتلائیں کہ روس نے پہلی بار ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والا ہائپر سانک میزائل فائر کیا ہے۔ اس میں ایٹمی ہتھیار اس دفعہ نہیں لگایا گیا، اور یہ میزائل کامیابی سے اپنے ہدف پر جا کر لگا ہے۔ ہدف پر لگنے سے جو نقصان ہوا کرتا ہے وہ ہو گیا ہے۔ روسی صدر نے یہ بھی بتلایا کہ اصل مقصد امریکہ کو یہ باور کرانا تھا کہ اگر امریکہ اور برطانیہ یوکرائن کو دور مار کرنے والے میزائل دے کر ان کو روس کی سرزمین پر دور تک مار کرنے کی شے دے سکتے ہیں تو روس کے پاس بھی اس سے بہتر میزائل موجود ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ روسی صدر نے یہ بھی واضح کیا کہ یوکرائن کی جنگ اب دراصل روس اور ناٹو کی پراکسی جنگ بن چکی ہے، کیونکہ ناٹو ممالک یوکرائن کے ذریعے اپنا گولہ بارود اور اسلحہ روس کی سرزمین پر حملے کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں، امید ہے امریکہ کو یہ پیغام مل گیا ہوگا۔ بعد ازاں روسی حکومت کے ایک اور ترجمان نے یہ وضاحت بھی کی کہ روس کے صدر کے پاس 2 آپشن تھے کہ یا تو وہ اپنی برداشت کو بڑھاتے جائیں اور جب ٹرمپ صاحب چارج لے لیں تو پھر دیکھیں کہ کیا پالیسی اختیار کرنی ہے۔ دوسری آپشن تھی کہ جنگی سرگرمیوں کو اتنا بڑھا دیں کہ مد مقابل خود ہی ان سرگرمیوں کو محدود کر دے یا ختم کر دیں۔ اب تازہ ترین پیدا ہونے والی صورتحال نے روسی صدر کو دوسری آپشن لینے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ اس تازہ ترین صورتحال میں روسی سرزمین پر امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے مہیا کردہ طاقتور اور دور تک مار کرنے والے میزائلوں کے حملے برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ اسی طرح روسی خفیہ ایجنسیوں کو یہ خبر بھی مل چکی ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک کے گٹھ جوڑ سے روس کے ہمسایہ ملک بیلاروس میں بے چینی، حکومت کی تبدیلی اور ضرورت پڑنے پر فوجی حملہ بھی کرنے کا پلان امریکہ اور ناٹو ممالک تیار کر چکے ہیں، اور یہ جو اچانک بیلاروس کے صدر پاکستان کے دورہ پر جا رہے ہیں، اس کے ڈنڈے بھی پیدا ہونے والی اس نئی صورتحال سے ہی ملائے جا رہے ہیں۔ روسی صدر کی پوری کوشش ہے کہ صدر بائیڈن کے باقی ماندہ 2 ماہ میں ناٹو ممالک سے براہ راست جھڑپ نہ لی جائے۔ تاہم ہائپر سانک میزائل فائر کرنے کے بعد روسی صدر نے بہرحال یہ پیغام ضرور دے دیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ ایٹمی آپشن سمیت کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ خبر بھی لیک کر دی گئی ہے کہ ناٹو کی طرف سے دی گئی ریڈ لائن کراس کیے بغیر روس غیر ناٹو ملک مالدووا کو ٹارگٹ بنا کر وہاں پر ناٹو اور امریکہ نے یوکرائن میں استعمال کے لیے اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر فوجی ساز و سامان کے لیے جو لاجسٹک کے ہب
یعنی یہ سٹور ہاؤسز ٹائپ کہہ لیں یا لاجسٹک کے سینٹرز کہہ لیں، اور دوسرے سٹور ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، ان پر بھی نیوکلیئر بموں کے ذریعے حملہ کر سکتا ہے۔ یہ روس کی طرف سے خبر لیک کی گئی ہے۔ اب جو غور کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ اس جنگ کو جلد ہی 3 سال ہو جائیں گے۔ روس بضد ہے کہ ستمبر 2022 میں یوکرین کے جن 4 ریجنوں نے روس کے ساتھ الحاق کیا تھا وہ اس کے پاس ہی رہیں۔ ناٹو یا مغربی ممالک کی امن فورس کو یوکرین میں آنے کی اجازت نہ دی جائے، یہ مطلب روس کی شرائط ہے۔ یوکرین کو ڈی ملٹرائز کیا جائے، یعنی وہاں سے جو فوجی طاقت ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس ملک کو ناٹو میں شامل نہ کیا جائے، اور اسی طرح یوکرین کے آئین میں جو روس مخالف شقیں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اب دوسری طرف امریکہ اور ناٹو ممالک روس کی ان شرائط کو قطعاً ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ قبل ازیں روس کے علاقوں بیلگوراڈ اور کرسک پر حملے کیے گئے، کریمیا پل کے علاوہ اور جگہوں پر بھی حملے کیے گئے، لیکن ان حملوں میں کم طاقت والے HIMARS میزائلوں کو استعمال کیا گیا۔ اب امریکہ نے ATACMS اور برطانیہ نے اسٹارم شیڈو جیسے طاقتور اور دور دور تک مار کرنے والے میزائل مہیا کر دی ہیں یوکرین کو، جن کو روس کی سرزمین پر تباہی پھیلانے کے لیے اب استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ملک کے صدر کی برداشت کی ایک حد یا ایک سٹیمنا ہوتا ہے۔ روسی صدر کی برداشت کی حد جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ تو حالات بتاتے ہیں یا جس صورتحال سے روسی صدر گزر رہے ہیں وہ تو یہی ظاہر کرتے ہیں کہ روسی صدر کی برداشت کی حد کافی زیادہ ہے۔ تاہم اب صدر پیوٹن نے ہائپر سانک ریشنک میزائل استعمال کر کے امریکہ کو واضح اور کھلا پیغام دے دیا ہے کہ غالباً اب ان کی برداشت کی حد بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ امریکہ کے صدر بائیڈن اب بھی سمجھ جائیں، اور اگر وہ نہیں سمجھتے اور اپنے آنے والے صدر ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو پھر صدر پیوٹن نے تو اشارہ دے دیا ہے کہ وہ اپنی برداشت کی آخری انتہا تک پہنچ چکے ہیں، اور اگر امریکی صدر بائیڈن باز نہیں آتے تو وہ نیوکلیئر ٹیکٹیکل بم نان ناٹو ملک مالدووا میں موجودہ ناٹو لاجسٹک ہب اور دیگر فوجی ساز و سامان کے جو ڈپوز ہیں یا سٹور ہاؤسز ان کو تباہ کرنے کے لیے وہ یہ نیوکلیئر ٹیکٹیکل بم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہ روسی صدر نے ان کو ایک میسج دے دیا ہے۔